تک تو وہ پروفٹ اس کی اپنی جیب میں جاتا ہے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس پروفٹ میں کوئی شراکت دار ہو جائے, چاہے وہ اس کا اپنا پارٹنر ہو یا اس ملک کی سرکار ہو یا اس ملک کی گورنمنٹ ہو, تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں. تمام ریگولیشنز کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی ہیں ویسے ویسے ہی ٹیکس کے معاملات جو ہیں کافی کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں. تو جب کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر پھر ایک ایکسپرٹ کی یا ایسی فرم کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کو صحیح طور پر گائیڈ کرتے ہیں, جو ہیں وہ آپ کے مینیجنگ ہیں, یعنی کہ وہ بزنس کو چلاتے ہیں, انہیں تو سب پتہ ہے, باقی سب سلیپنگ ہیں. تو اب کیسے یقین کریں کہ یہ کتنا منافع ہوا ہے. ہیلو پی آئی ڈی, السلام علیکم. دس از یور ہوسٹ اینڈ دوست شارق ربانی, اور آج ایک بار پھر حاضر ہوں ایک اور ایپیسوڈ اور ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آپ کو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد پتہ ہے, اس فارمیٹ پتہ ہے کہ ہم ایک انڈسٹری کے ایکسپرٹ سے آپ کو ملواتے ہیں, اور فائدہ کیا ہوتا ہے, اس انڈسٹری کے ایکسپرٹ کو آپ سنتے ہیں اور اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو بھی کوسچنز ہوتے ہیں وہ ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ آپ کے جو ذہنوں میں سوالات ہیں, اشکالات ہیں, وہ دور ہو سکیں, اور آپ اس انڈسٹری کی طرف اگر آنا چاہتے ہیں تو ایک سافٹ پش مل جائے اور آپ موٹیویٹ ہو جائیں اور اس انڈسٹری کی طرف آ جائیں. مین براڈر اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر سے انٹرپرینورشپ کا رجحان بڑھے اور لوگ جاب لینے والے سے دینے والے بن جائیں. تو ہوگا کیا کہ جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ آف ان امپلائمنٹ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, وہ کم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ شخص سیلف امپلائڈ ہو جائے گا, اور جب اس کا بزنس گرو کرے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ 10 اور لوگوں کو اپنے پاس ہائر کر لے گا. تو ریٹ آف ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے میں ایک سمجھ لے کہ چھوٹی سی کاوش ہے پی آئی ڈی کی طرف سے, جو کہ یہ پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سراہ بھی رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ محبتوں کا. اور آج یہ جو ایپیسوڈ ہونے لگا, یہ جو پوڈ کاسٹ ہونے لگا, بہت اسپیشل ہونے لگا. اس کا ریزن کیا ہے کہ نارملی ہم ایک اسپیسیفک انڈسٹری کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آج ہم ایک اسپیسیفک انڈسٹری کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, ان تمام بزنس مینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان تمام انڈسٹریز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور کس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آج کا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ یہ جو کارپوریٹ ٹیکس آنے لگا ہے, ٹیکس کنسلٹیشن جو ہے انڈسٹری, وہ کس طرح سے گرو کرنے لگی ہے, کس طرح سے آگے آنے والے وقتوں میں کتنا زیادہ بوم دیکھ رہے ہیں, اور کس طرح سے تمام ہی انڈسٹری کہیں نہ کہیں اس سے زیادہ اس کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے جو گیسٹ ہم نے آج بلایا ہے, جس انڈسٹری کے ایکسپرٹ کو آج ہم نے دعوت دی ہے, محمد کاشف نام ہے. الکاشف ٹیکس کنسلٹیشن کے اونر ہیں اور خود جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور بہت سارے ملکوں میں جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, جیسے کہ یو کے, US گلف ریجن میں, اور بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ. اور آج ہمارے لیے فخر ہے, ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم کاشف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا آپ نے ٹائم دیا پی آئی ڈی کے لیے, اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے ٹائم دیا, آپ آئے, اپنی قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ٹیکس کنسلٹیشن کی سگنیفیکنس کیا ہے کیا اس انڈسٹری؟ مطلب کچھ لوگ جو کہ ایس ایم ایز ہیں ان کو تو ٹیکس کنسلٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس بارے میں بریف کریں ایز انڈسٹری ایکسپرٹ کہ یہ انڈسٹری کیا ہے بیسکلی. دیکھیے, جو بھی شخص یہاں پر ہو یا دنیا میں کہیں پر بھی کاروبار کرتا ہے, اس کی نظر ہوتی ہے اپنے فائدے کے اوپر, جس کو ہم پروفٹ بولتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک تو وہ پروفٹ اس کی اپنی جیب میں جاتا ہے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس پروفٹ میں کوئی شراکت دار ہو جائے, چاہے وہ اس کا اپنا پارٹنر ہو یا اس ملک کی سرکار ہو یا اس ملک کی گورنمنٹ ہو, تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. ایک نظر سے میں اپنے پروفٹ کو دیکھتا ہوں, میرا اپنا ہی پارٹنر اس پروفٹ کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہے. ایون یہ کہ دو پارٹنرز کا ایک پیج پہ آنا بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اسی طرح جب گورنمنٹ بھی آپ کے پروفٹ کو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے, تو وہ اس پروفٹ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے دیکھتی ہے. اچھا, تو وہ کس انداز سے دیکھتی ہے, اس کے لیے وہ رولز نکالتی ہے, اس کے لیے وہ ریگولیشنز نکالتی ہے, جس میں وہ بتاتی ہے کہ کس چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا, کس چیز کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی. اور ایک بزنس مین جس چیز کو سمجھتا ہے یار یہ میری انکم ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کی نظر میں وہ انکم ٹیکسیبل نہ ہو. ایک بزنس مین کی نظر میں یہ خرچہ ہے, میں نے فلاں شخص کو کمیشن پے کر دیا تو مجھے اس کی وجہ سے میرا پروفٹ کم ہو گیا, لیکن
گورنمنٹ کی نظر میں وہ کہیں گے بھائی یہ جو خرچہ ہے اگر تو تمہارے پاس اس کا ڈاکیومنٹ ہے تب تو یہ ٹیکسیبل خرچہ ہے, اس کو ہم مائنس کرنے دیں گے, ادروائز نہیں کرنے دیں گے. تو یعنی کہ یہاں پر ان کی نظر میں پروفٹ ایک ڈفرینٹ ہوگا, جس کو وہ آگے چل کے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایڈجسٹیبل پروفٹ یا ٹیکسیبل پروفٹ, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اس پروفٹ کی کے برابر ہو جس کو ایک کاروباری شخص سمجھتا ہے کہ یہ میرا پروفٹ ہے. وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ جب اب جیسے سے گلوبل یہ دنیا جو ہے گلوبل ولیج کے طور پہ کام کر رہی ہے, ایک بزنس صرف ایک خطے میں نہیں ہے, کئی مختلف خطوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ ٹیکس رجیم کہتے ہیں. یعنی کہ اب آپ جب گلوبل انداز میں دیکھتے ہیں تو ایک ملک کے ٹیکس کو سمجھنا چلیں پھر نسبتاً آسان ہے, لیکن جب آپ کا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہو تو ہر ملک کے اپنے اپنے رولز ہیں, اپنے اپنی چیزیں. تو ایسے میں ہر بزنس مین سے اس بات کی امید رکھنا کہ اس کو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہوں گے, یہ ممکن نہیں. اور اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہیں تو جس کام کے لیے وہ کاروبار کھولے بیٹھے ہیں, دکان کھولے بیٹھے ہیں, اس پر سے ان کی نظر ہٹ جائے گی, فوکس ہٹ جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ ان چیزوں میں لگ جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر ایک ایکسپرٹ کی خدمات لی جائے اور جن سے آپ مشورہ کر سکیں, جن کو آپ اپنا کام سونپ بھی سکیں یا ان کی ہدایات پر آپ عمل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو حکومت کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ لے کے چل سکیں. اچھا, اس چیز کو, اس ٹیکس کنسلٹنسی کو یا آڈٹ فرمز جو ہوتی ہیں, اس کی اس ریجن کے اندر, گلف ریجن کے اندر کتنی سگنیفیکنس, آپ کی نظر میں کتنی سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے, سب سے گلف ریجن کے اندر پریڈومیننٹلی یعنی خاص طور پر دبئی کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل بزنسز موجود ہیں. تو اب آہستہ آہستہ خاص طور پر یو اے گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اپنے دیگر جو پارٹنرز ہیں اس دنیا میں, اس اکانومی کے اندر, ان کے ساتھ چلیں اور ایک فیئر پریکٹس اور فیئر بزنس کرنے کے لوگوں کو موقع میسر کریں. تو اس کے نتیجے میں وہ کئی ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا اثر نہ صرف یو اے میں ہوتا ہے بلکہ دیگر ممالک میں بھی جاتا ہے, گلوبل امپیکٹ آتا ہے. تو سب سے بڑی جیسے اس میں ایک چیز ہے کہ اس وقت کئی سالوں سے یو اے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ منی لانڈرنگ کی حوصلہ شکنی کی جائے, اور اس طرح سے جو لوگ ٹیکس کی مد میں مال پریکٹسز کر رہے ہیں, یعنی کہ ایسے طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں جس سے دیگر ملکوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس چیزوں میں بھی اس کو ڈسکریج کیا جائے. تو ان چیزوں کو لے کر وہ مختلف جو ہے وہ قوانین وہ پاس کرتے چلے آئے ہیں. ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نام سے, ماضی میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں اکنامک سبسٹنس ریگولیشنز, یعنی کہ آپ نے جو کاروبار اصل میں رجسٹر کیا ہے کیا وہ وہیں ہو رہا ہے یا کہیں اور کاروبار انجام دیا جا رہا ہے, لیکن اس کی کیا کہتے ہیں وہ شو کیس صرف اور صرف دبئی کے اندر ہو رہا ہے. تو ان تمام ریگولیشنز کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی ہیں ویسے ویسے ہی ٹیکس کے معاملات جو ہیں کافی کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں. تو جب کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر پھر ایک ایکسپرٹ کی یا ایسی فرم کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کو صحیح طور پر گائیڈ کر سکے. اور پھر آڈٹ کے لیے بھی چیلنج بڑھ جاتے ہیں. پہلے مثال کے طور پر ہم جب آڈٹ کرنے لگتے ہیں وہ ریکوائرمنٹس کچھ پارٹنرز کی ہوتی ہے کہ بھئی آج چلو ہم نے اب پروفٹ کی تقسیم کرنی ہے, منافع کی تقسیم کرنی ہے, لیکن ایک پارٹنر جو ہیں وہ آپ کے مینیجنگ ہے, یعنی کہ وہ بزنس کو چلاتے ہیں, انہیں تو سب پتہ ہے, باقی سب سلیپنگ ہیں. تو اب کیسے یقین کریں کہ یہ کتنا منافع ہوا ہے, وہ کیا ایک فیئر منافع ہے جس کو ہم آپس میں تقسیم کر سکیں. تو اس کی انڈیپینڈنٹ ریویو لیا جاتا ہے, اس کے اوپر آڈٹ کروا لیا جاتا ہے. اچھا, وہ تو وہاں پر تھا معاملہ صرف پارٹنرز کے درمیان. اب جب ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس آئی تو آپ کی عام طور پہ جو کاروبار میں شراکت دار ہوتا ہے وہ پروفٹ میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو سرکار جو ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کی ریونیو میں شراکت دار بن گئی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے ذریعے کہ 5% آپ نے ہمیں دینا ہے. اب آنے والے وقت میں جب کارپوریٹ ٹیکس آئے گا تو وہ یہ پرپوز ہو چکا ہے, یہ بتا دیا گیا ہے کہ 9% آپ کے منافع میں سے ان کا حصہ بھی ہے. تو اب جب کہ اتنے مختلف طریقے کے پارٹنر آپ کے بزنس کے اندر جن کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کی جو حساب کتاب ہیں, بکس آف اکاؤنٹس ہیں, ان کو کلین ہونا,
ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بننا اور پھر ان کا کسی تھرڈ پارٹی سے یعنی جس کو آڈیٹر کہتے ہیں اس کے ذریعے ریویو کروانا اور پھر ایسے لوگوں کی بھی خدمات دینا جو کہ ٹیکس کے معاملات میں ایکسپرٹ ہوں، کیونکہ ٹیکس کے معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بہت سارے فائنز، بہت سارے پینلٹیز، تو اس لیے گاہے بگاہے ایک ٹیکس ایکسپرٹ کا آپ کو مشورہ دیتے رہنا مختلف قسم کی بزنس ٹرانزیکشنز کے اوپر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یوں ان تمام چیزوں کو لے کر خاص طور پر یہ اکاؤنٹنگ، ٹیکس اینڈ آڈٹ کی جو انڈسٹری ہے یہ اب کافی زیادہ اس میں ڈیپتھ آنے والی ہے اب، اور اس کی وہ کہیے کہ اب اس کی کریڈٹ کا، اس کی آفاق کو چھونے کا ٹائم آنے والا ہے، اور اس چیز کی ضرورت بھی یو اے کی انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ پڑنے والی ہے. تو ہمیں کوالیفائڈ، اسکلڈ کنسلٹنٹ، آڈیٹرز، اکاؤنٹنٹس کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہونے والی ہے. تو ان تمام چیزوں کو، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس لینڈسکیپ جس تیزی سے بدل رہا ہے نہ صرف یو اے میں بلکہ آس پاس دیگر اور ممالک میں، جیسے قطر میں اگلے سال کے بارے میں یہ اعلان ہوا ہے کہ ہم وہاں پر وی اے ٹی امپلیمنٹ ہونے والا ہے، کارپوریٹ ٹیکس وہاں پہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے. یہاں پر بہت سارے بزنسز ہیں مختلف ریجنز میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ایک ایسے ٹاپک ہے جس کو ہم ٹرانسفر پرائزنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرانسفر پرائزنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ اپنی بزنس کی سہولت کے حساب سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھے بغیر کہ باقی جگہوں پہ وہ ٹرانزیکشن کیسے ہو رہی ہے، یعنی کہ دو جگہوں پر میری اپنی کمپنی ہے، میں ایک سے خرید رہا ہوں ایک سے بیچ رہا ہوں، تو میں قیمت کا تعین خود کر سکتا ہوں. جب خود تعین کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں ایک جگہ سے منافع اٹھ کے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے. اس کو ہم ٹرانسفر پرائزنگ کہتے ہیں. اس کے تو یہ وہ چیلنجنگ ایریاز ہیں جن کے اندر اب بہت زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور ان منصوبہ بندی کو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی انڈسٹری کو بھی، بزنسز کو بھی ریڈی ہونا ہے. اگر آپ کے پاس ان ہاؤس اسکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کریے، لا سے اویئرنیس رکھیے، اور اگر ایسا ان ہاؤس چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو ایکسپرٹس موجود ہیں. بگ فور کی ٹرمز بھی ہم بہت سنتے رہے ہیں، صرف بگ فور ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ آڈٹ اینڈ ٹیکس فرمز ہیں، اس میں کوالیفائڈ لوگوں کا انتخاب کیجیے. لیکن اس سے پہلے کہ کارپوریٹ ٹیکس آ جائے اپنے آپ کو آپ ریڈی رکھیے. اس کے بہت سارے ثمرات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی جیب پر بھی پڑ سکتا ہے. تو یہ بڑا ہی ضروری ہے. طور پہ فائنس کے طور پہ آپ کے تو بزنس، آپ کا تو کور بزنس ہی ہے کسی اور کے بزنس کو آڈٹ کرنا اور ٹیکس کنسلٹیشن. آپ اپنے بزنس کو یا اس انڈسٹری کو اگلے 5 سالوں میں کتنا زیادہ گرو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک تعداد ہے ہماری کمیونٹی کی جو کہ یہ اکاؤنٹنگ کے شعبے سے بہت زیادہ وابستہ ہے. لوگ آتے ہیں ایون کہ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آل دیس تھنگ. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو ایک ویٹ امپلیمنٹ ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، اب کارپوریٹ ٹیکس امپلیمنٹ ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بزنس، اس انڈسٹری کا جو بزنس ہے اس کو کس طرح سے گرو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سالوں کے اندر کہ اس میں ایک بوم آنے لگے؟ کیونکہ اب تو اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جائے گا ان چیزوں پہ کام کرنا، اور بک کیپنگ اینڈ آل دیس تھنگ اتنا زیادہ فیئر کرنا پڑے گا. تو اس کو کس طرح سے آپ ایز انڈسٹری ایکسپرٹ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل آپ نے ابھی بات بالکل صحیح ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کووڈ نے بھی اس چیز کو بڑے اچھے سے سکھایا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے گھر بیٹھے لوگ کام کرنا شروع ہو گئے، اور گھر بیٹھے لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام پانے لگی، جسے ہم کہتے ہیں سیلف امپلائمنٹ یا فری لانسنگ کا ایک بوم ہے اس وقت، اور ٹیکنالوجی اس کا ساتھ دے رہی ہے. تو ایسے میں بہت سارے امپلائیز کے لیے یا جو ان لوگوں کے لیے جو جاب سیکنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک ایکسپرٹ کا رول ادا کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کریں رائٹ اسکلز کے ساتھ، رائٹ ایکسپیرینس کے ساتھ، اور جہاں وہ کسی امپلائر کے ساتھ جڑ کر اپنی سروس دے سکتے ہیں وہیں وہ انڈیویجولی بھی اپنی اس سروس کو دے سکتے ہیں. بس آپ کو اپنی ایتھیکل پریکٹسز، اپنی لا کو ابائڈ کرتے ہوئے، قوانین کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کی آپ ان کو صحیح مشورے دیں گے تو دراصل یہ بھی ایک خدمت ہے. یہ صحیح مشورہ جو ہے آج کی دنیا میں وہ
صحیح ٹائم پر اگر مل جائے تو وہ کسی بڑے مال غنیمت سے کہیں بہتر ہے. غنیمت ہے, بالکل ٹرو. تو آنے والے وقتوں میں جس قسم کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لینڈسکیپ چینجنگ بتائی ہیں جو ہونے والی ہیں, اس کی بنیاد پر ایسی بہت ساری اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی جہاں پر لوگ اپنی ان سروسز کو آفر کریں گے, اور یہ ایک رائٹ ٹائم ہے لوگوں کے لیے اس چیز کے لیے. جیسے ابھی کارپوریٹ ٹیکس آنے میں کچھ ماہ باقی ہیں, اور پھر اس کی صحیح امپلیمنٹیشن یعنی کہ جب آپ فائلنگ وغیرہ اسٹارٹ کریں گے تو 2 سال باقی ہیں. تو یہ ٹائم ہے اپنی بزنس پلان کرنے کا, اپنی اسکل سیٹ کو, اپنے ریسورسز کو الائن کرنے کا, اور پھر جب وہ وقت آئے تو اس وقت میدان میں آنے کا. تو جیسے دیگر بزنسز کے اندر بھی میں آپ کی اس کوششوں کو بہت ستائش کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک امپلائمنٹ جو ہے کب اور کیسے سیلف امپلائمنٹ یا بزنس میں بدل جائے, ایک جاب لینے والا کب جاب دینے والا بن جائے. تو میرے خیال سے اس اپرچونٹی کے اندر بہت ساری ایسی ٹریڈس ہیں, خصوصیات ہیں جو کہ اس کام کو بڑا آسان کرتی ہیں. اس میں نمبر 1, اس میں سب سے امپورٹنٹ بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی عقل, آپ کی آنیسٹی, آپ کی قابلیت, آپ کے تجربے کی ضرورت ہے, ایکسپرٹیز آپ کی چاہیے بس, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ کتنا آسان ہے. عام طور پہ ہم سب سے بڑا ہرڈل جب سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم کسی کو کہیں بھائی بزنس, تو وہ کہتا ہے بھائی ہم سے گھر کا دال روٹی نہیں چل رہی, تم بزنس کی بات کرتے ہو. اس کا سب سے پہلا جو اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ جب تک میرے پاس ہیوج انویسٹمنٹ نہ ہو تب تک تو میں اسٹارٹ بھی نہیں کر سکتا. تو ان سب لوگوں کے لیے اس خاص طور پہ فیلڈ میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں, یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنی پلاننگ کی, کسٹمر سروس کی, اچھے بیہیویئر کی ضرورت ہے. اور یہ بہت سارے گیم ایسے ہوتے ہیں یا بزنسز ایسے ہوتے ہیں, وہ کرکٹ کی ایک مثال ہے, T20 کی طرح ہوتے ہیں, لیکن کنسلٹنسی جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہے. آپ کو رکے رہنا ہے, آپ کو اپنی ریپوٹیشن بڑھاتے چلے جانا ہے. یہ ایسا نہیں ہے بڑے ٹارگیٹس کی طرف جانا. بالکل. تو میں اگلے 5 سال میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو نمبر آف ٹیکس پریکٹسز ہیں, آڈٹ فرمز ہیں, یا ان میں کام کرنے والے لوگ ہیں, تمام امپلائی سے لے کر امپلائر تک ہر چیز میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور اس انڈسٹری کے اندر چونکہ جب اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا تو ابھی جس لیول کی ریگولیشنز یہاں پر ہیں وہ ریگولیشنز بھی آگے چل کے بہت ٹائٹ ہوتی چلے جائیں گی. ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ہر شخص اپنے آپ کو ٹیکس کنسلٹنٹ نہیں کہلا سکے گا. وہ سخت ریگولیشنز بھی آئیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بزنس کے اندر بوم بھی آئے گا. سو اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو گیٹ یور سیلف ریڈی. تو اس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اپنے ممبرس کے ساتھ بھی کہ اٹس اے رائٹ ٹائم. اور وہ لوگ جو اس وقت یہاں موجود ہیں UAE کے اندر خاص طور پہ, تو وہ اپنے آپ کو اکوپڈ کریں ان چیزوں کے جو یہاں کے ریگولیشنز ہیں, وہ ساری چیزیں لرن کر لیں, تاکہ ہوگا کیا الٹیمیٹلی اگر وہ بزنس کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو اس رائٹ ٹائم پہ ایک اپارچونیٹی ہے. کارپوریٹ ٹیکس جو آنے لگا ہے وہ ایک طرح کی اپارچونیٹی ہے. یقیناً ہر انڈسٹری کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں کہ یہ کرنا. ایز انڈسٹری ایکسپرٹ آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو کہ اس انڈسٹری میں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, کون سی چیز ہیں جو کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اوائڈ بھی کرنا چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اس وقت آپ کو سن کے موٹیویشن لیں گے اور اس انڈسٹری کی طرف آنا چاہیں گے, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال نہایت ہی زبردست ہے, اور اس کا تعلق جو ہے اس پیشے سے کی کریڈیبلٹی سے بھی ہے. یس. تو جب ہم بات کرتے ہیں کنسلٹنٹ کی, آڈیٹر کی, پبلک اکاؤنٹنٹ کی, تو دراصل ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کہنے پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں. ٹرو. ہم کوئی آڈٹ رپورٹ دکھائیں جس کو لوگ استعمال کرتے ہوئے فیصلے لیں, ہم ٹیکس لائبلٹیز بنائیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکس اتھارٹیز سمجھیں کہ ہاں یہ اس بندے نے ہمیں پیسہ دینا ہے یا لینا ہے. یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے, اور ایون ویسٹ کے اندر بھی ایک گڈ فیتھ کے اندر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے بچنے کی وہ مال پریکٹس ہے, وہ ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں. اس کو
کرنے کے لیے کہ ہم کیسے بچیں، اسٹینڈرڈز موجود ہیں، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز موجود ہیں، اور آپ کی لوکل ٹیکس رجیم کی جو لیجسلیشنز ہیں ان سے آگاہی بڑی ضروری ہے. بعض اوقات ہم جانتے بوجھتے کسی کو غلط ایڈوائز نہیں دینا چاہتے، لیکن ہماری اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ چیزیں ہو پاتی ہیں کہ ہم کسی کو غلط فیصلہ. اگلا بزنس ڈیسیجنز لے رہا ہے ان فگرز کے بیسس پہ، تو آپ کی ذمہ داری کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پبلک اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کی بیسس کے اوپر لوگ اس کی بنائی ہوئی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر لوگ بزنس خرید رہے ہوتے ہیں، بالکل بیچ رہے ہوتے ہیں، اداروں میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے مسلم بھی ہم پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ہر اس چیز کو، جس چیز کو بھی ہم ٹیسٹیفائی کریں، ویلیڈیٹ کریں، اس کو میرٹ کے اوپر کریں. تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو آپ کو خود بھی لگیں گی یار یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ ٹھیک نہیں لگتی. اس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے 1+1 والی کہ یہ ہوگی تو مجھے نہیں کرنا. آپ کا دل، آپ کا پروفیشن آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، چاہے ACCA ہیں، چاہے کسی بھی باڈی سے منسلک ہیں، وہ باڈی بھی آپ کو ایتھیکل پریکٹس دیتی ہے. اسی لیے بہت ساری جگہوں پر جو کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جس بھی ریگولیٹنگ باڈی کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہیں، جس بھی پروفیشنل باڈی کے ساتھ، اس سے پریکٹسنگ لائسنس لیں. یا اگر وہاں پریکٹسنگ لائسنس کی ایسچ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہاں پر ایسے ایتھیکل ماڈیول ضرور موجود ہوں گے جن کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے پبلک اکاؤنٹنٹ، آڈیٹر، ٹیکس کنسلٹنٹ ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کوالیفیکیشنس کو اپنے ہم اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. وہ کیسے رکھتے ہیں؟ وہ CPD ہوتی ہے، کنٹینیو پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ جو بھی دنیا میں چینجز آ رہی ہیں، چاہے وہ آڈٹ کے بارے میں آ رہی ہوں، IFRS کے بارے میں آ رہی ہوں، ٹیکس کے بارے میں آ رہی ہوں، اپنے آپ کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. سرٹیفکیشنز وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی؟ جی بالکل. ٹیکس کے اندر بھی سرٹیفکیشنز ہیں، آڈٹ کے اندر بھی سرٹیفکیشنز ہیں. رائٹ کوالیفیکیشن کا انتخاب آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ اس چیز کو میک شیور کرتی ہے. خاص طور پہ جو CPD جو ہے، ایک دفعہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، M.Com کر لیا، B.Com کر لیا، اس کے بعد دوبارہ کبھی بکس کی طرف گئے نہیں، تو اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ ایسے فیصلے کر جائیں، کچھ ایسی رپورٹس بنا جائیں جن سے انڈسٹری کو نقصان پہنچے، جس سے ہماری انڈسٹری کی ریپوٹیشن پہ اثر پڑے. اور سب سے پہلے کلائنٹ کا نقصان ہوگا اگر اس نے آپ کی بکس کو دیکھ کر اور آپ کے فگرز کو دیکھ کے کوئی اور ڈیسیجن لیا جو کہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا، تو اس کا لاس ہے اور آپ کی کلائنٹ کا لاس ہے. اس بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ اب تو کارپوریٹ ٹیکس آنے لگا ہے، بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب شراکت داری ہو جائے گی، 9% دینا پڑے گا. یقیناً اس میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے، کچھ اس کے پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوں گے انڈسٹری کے اندر. تو ان چیزوں کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ کریں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، کارپوریٹ ٹیکس کے فوائد کیا ہوں گے. دیکھیے، سب سے پہلی تو ایک چیز دیکھیے، کوئی بھی ملک جو اپنی چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کے لاس کے ساتھ ساتھ دیگر دنیا کے میں جو بننے والے قوانین ہیں ان کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے. ایسے قوانین وضع کرتا ہے جس سے نہ صرف اس کا اپنا فائدہ ہو، باقی دوسرے ملک میں رہنے والے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. ٹرو. تو سب سے ایک بڑی ذمہ داری یہاں پر UAE گورنمنٹ خود اس چیز کو محسوس کرتی ہے، چاہے وہ ریکوائرمنٹ FATF کی طرف سے ہوں، چاہے وہ ریکوائرمنٹ یورپی یونین کی طرف سے ہوں. ہاں، UAE گورنمنٹ نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی ٹیکس ایویژنس کو انکریج نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ایک فیئر کمپٹیشن مارکیٹ میں پیدا ہوگا. اور وہ فیئر کمپٹیشن کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ کے ہاں ٹیکس کی ریگولیشنز آ جاتی ہیں تو وہ بزنسز جو کہ واقعی یہاں پہ کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں انہی سے آپ کا سامنا ہوتا ہے. ادروائز آپ نے اکثر سنا ہوگا، یار یہ صاحب اتنے کی چیز بیچ رہے ہیں جو کہ ہمیں جس کی کاسٹ بھی نہیں پڑ رہی. تو یہ سب کیسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹیکس ایویژنز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر منی لانڈرنگ کے پیسوں کا استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم ٹیکسز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں
تو اس کا دوسرا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کی معاملات کے اندر شفافیت جو ہے اب لازمی ہے. تو وہ اس کی انسپیکشن اب کوئی بھی کر سکتا ہے. جیسے اگر آپ اپنے بزنس کے اندر پارٹنر ہیں, اپنے دوسرے پارٹنر کو کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی بکس دیکھنی ہے, تو اس کا مطلب ہے اب چونکہ گورنمنٹ آپ کی شراکت دار ہے تو وہ کسی بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اس پیریڈ کا, اس ٹیکس ایئر کا آپ ہمیں سارے ریکارڈز دکھائیے. تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی پریکٹسز کو, آپ اپنی کاروباری معاملات کو فیئر طریقے سے چلائیں. جب یہ معاملات پورے سوسائٹی کے اندر رائج ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک فیئر کمپٹیشن نکل کے آتا ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ایکویشن جو ہے وہ نیچرل بیسس کے اوپر اسٹیبلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا فائدہ بزنس مین کو یہ ہوتا ہے. دوسرا, ڈیفینیٹلی سرکار نے, گورنمنٹ نے اپنی اچھی گورننس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. تو اچھی گورننس کی بھی ایک کاسٹ ہے. تو آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں ایز آف بزنس کی وجہ سے. کاروبار کرنے میں کتنی آسانیاں ہیں. کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس سسٹم کے اندر مزید سے مزید بہتری ہو اور یہ سسٹم اپنے آپ کو اسی انداز سے مینٹین رکھے؟ تو اگر ہم اس کے عوض یہ دیکھیں کہ یہ کاسٹ ہے 9%, تو اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں ریسٹ آف دا ریجن, لوکل ریجن اور ایون اراؤنڈ دا ورلڈ, تو آپ کو بہت کم ہے, بہت کم ہے. تو میرے خیال سے ٹیکس سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ یہ دیکھیں اس کو ایکسپینس کے بجائے آپ اس کو انویسٹمنٹ سمجھیے. اٹ از انویسٹمنٹ ان یور فیوچر. اس کے نتیجے میں آنے والے 10 سال, 15 سال, 20 سال آپ کے بزنس کے لیے سیکیور ہو رہے ہیں. یعنی اس بات کی شیورٹی دی جا رہی ہے کہ اگلے کئی دہائیوں تک UAE جو ہے وہ اسی طرح کا ایک بزنس ہب رہے گا. یہاں پر ویسی ہی کام کرنے کی اپرچونیٹیز رہیں گی. تو اٹس ناٹ این ایکسپینس بٹ یو کین کنسیڈر اٹ ایز این انویسٹمنٹ. ہم اپنے کاروبار کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. کچھ چیزیں واقعی ہی ایکسپینس ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم انویسٹمنٹ گردانتے ہیں. بندے اور بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے اسٹاف کو اگر سکھا دیا تو یہ میرا خرچ ہو گیا, پیسے ضائع ہو گئے. دوسرا سمجھتا ہے نہیں, یہ انویسٹمنٹ ہے اور یہ مجھے واپس ملے گی. ٹھیک ہے, تو بالکل وہی چیز ہے اس ملک کے اندر جو ٹیکس, اور بہت ہی ریزنیبل. اور اس کے نتیجے میں میں اور میرے خیال سے مجھ جیسے بہت سارے کنسلٹنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف کاروبار میں شفافیت آئے گی, فیئر کمپٹیشن ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیوچر بھی سیکیور ہوگا. فیئر کمپٹیشن تو بہت بڑا اسپیکٹ ہے, کیونکہ زیادہ تر بزنس مین پریشان ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہماری جو کاسٹ بھی نہیں ہے اس پیسوں میں جو ہے نا چیز بک رہی ہے, تو ہم کس طرح سے کمپیٹ کریں. تو یہ جو آپ نے بتایا نا کہ کیونکہ اتنی زیادہ اسکروٹنی اچھی ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی کہ یہ جو انیتھیکل بزنسز اور انیتھیکل پریکٹسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ فیئر کمپٹیشن ہوگا مارکیٹ میں. یہ اٹ سیلف بہت بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک ایڈوانٹیج ہے جب یہ کارپوریٹ ٹیکس آ جائے گا, جس کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہوگا. جی. اچھا, تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, تو کچھ لوگ تو کچھ جس طرح سے ہوتے ہیں نا, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو ایگزام سے پہلے تیاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, اور کچھ ہوتے ہیں کہ پورے سال تیاری کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کارپوریٹ ٹیکس کی اس ڈفرینٹ انڈسٹریز کو کتنی پہلے سے تیاری شروع کر لینی چاہیے کہ اپنی بک کیپنگ کرنا شروع کر دیں, اپنے اکاؤنٹس کو مینیج کرنا شروع کر دیں, چیزوں کو جو ہے نا وہ پراپر بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں. تو کیا لگتا ہے کہ اینڈ وقت پہ بھی ہو جائے گا یا ابھی سے کریں گے؟ جو اینڈ وقت میں کر رہا ہوگا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز, یا ابھی سے جو کر رہا ہوگا اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. ٹھیک, نہیں بہت ہی ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا, اور میرے خیال سے شاید آج کے سننے والے اس سوال کا انتظار کر رہے ہوں گے کافی دیر سے. کچھ لوگ یقیناً پرانے زمانے میں چٹھی چلا کرتی تھی یا تار چلا کرتی تھی, کانوں پہ جوں اس وقت رینگتی تھی جب تار براؤن کلر کی گھر میں انویلپ گرتا تھا. تو کچھ ویسے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو قانون کا معلوم چل گیا ابھی سے اور اسی کی ابھی سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اویئرنیس جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے, اور وہ ابھی کی تاریخ میں ضروری ہے. ٹرو. کچھ چیزیں یقیناً آپ اینڈ پر کر سکیں گے, لیکن جب اینڈ پہ کر سکیں گے تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, آپ کا کنسلٹنٹ سب کچھ کر رہا ہوگا, یعنی کہ جو آپ نے ٹرانزیکشنز کر دیں وہ کر دیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے کنسلٹنٹ کے ہاتھ میں بھی بہت تھوڑا سا کچھ ہوگا جو اس میں وہ آپ کو ٹیکس بینیفٹ دے سکیں. کرنے کا کام یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ
اسکیلیٹن تھوڑا سا سمجھ جائیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چاہوں گا کہ میں تھوڑی دیر کارپوریٹ ٹیکس کے اوپر بات بھی کر لوں. ویلیو ایڈڈ ٹیکس آیا اور اب کارپوریٹ ٹیکس, ان سب کو لوگ ایک ہی انداز سے دیکھتے ہیں جبکہ یہ دونوں مختلف ٹیکسز ہیں. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ بزنس کے اوپر, ڈیلی ٹرانزیکشنز کے اوپر پڑا. اس کی وجہ سے لوگوں کو میس لیول پہ امپلیمنٹیشن کرنی پڑی, اپنے سسٹمز کو چینج کرنا پڑا, اپنے پروسیجرز اینڈ پالیسیز کو چینج کرنا پڑا. جبکہ کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ پروفٹ پہ عائد ہوتا ہے, وہ ٹرانزیکشنل ٹیکس نہیں ہے, لیکن اس کے ٹرانزیکشنز کے کچھ امپیکٹ ضرور آپ کے ٹیکسیبل پروفٹ پہ ہو سکتے ہیں, لیکن اگین اس کا سسٹم پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اب وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر وہ آپ کے امپلائمنٹ کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں. کچھ امپلائمنٹ کانٹریکٹس کے اندر ایسے بینیفٹس جو آپ پہلے دیا کرتے تھے, اگر وہ آج بھی دیں گے تو آپ اپنے اکاؤنٹنگ پروفٹ میں سے تو اس کو مائنس کر دیں گے کہ آپ کا ایکسپینس ہوا, لیکن جو ٹیکس آفس ہے, ٹیکس مین کہے گا کہ یہ آپ نے اپنی ثوابدید پہ خرچہ کیا, بڑھ کے خرچہ کیا, اس کو بزنس کو ضرورت نہیں تھی. فار ایگزامپل آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک بڑی پارٹیز لانچ کر دیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے ملینز خرچ کر دیے, ٹھیک ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک خرچہ ہے, اس کو آپ پروفٹ میں سے مائنس بھی کر دیجیے, لیکن ٹیکس مین کہتا ہے نہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے سرٹن پرسنٹیج الاؤ ہے. اچھا, تو اب آپ نے اگر اس کا خیال نہیں کیا تو ڈائریکٹ 9% آپ کے اس ٹوٹل خرچے کا آپ کی پروفٹ پہ امپیکٹ پڑ جائے گا. آپ اس خرچے کو مائنس کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک سرٹن پرسنٹیج الاؤ ہے, اور آپ نے اس پرسنٹیج کو ایکسیڈ کر دیا اپنی ثوابدید پہ. اپنی ثوابدید پر بالکل. آپ کے اپنے پارٹنر سے مشورہ ہی نہیں کیا, پارٹنر نے قانون بنا دیا تھا, تو اس لیے بڑی ضروری ہے. اسی طرح سے ہم نے بہت سارے کانٹریکٹس دیکھے ہیں جس میں ایک امپلائی کو ہاؤس الاؤنس تو ملتا ہے, آپ کو ٹریول الاؤنس بھی ملتا ہے, لیکن کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں اس میں آپ کو گاڑی بھی ملتی ہے, کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں جس میں آپ کو بہت بڑے بڑے گھر بھی ملتے ہیں, ایجوکیشن ملتی ہے, ایجوکیشن ملتی ہے, ایون ہیلتھ الاؤنس یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کی کاسمیٹک سرجریز بھی وہ کور کر دیتے ہیں, بیکاز کہ آپ اتنے اسپیشل ہیں, آپ اتنے زبردست ایکسپرٹ ہیں. لیکن اب ان کمپنیز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ان کے ٹیکس بل پہ ڈائریکٹ پڑے گا. 9% سے ان کا ٹیکس بل زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یو اے گورنمنٹ جب اپنی لیجسلیشن لے کے آئے گی تو وہ اس میں بہت سارے ایسے خرچوں کو وہ ڈس الاؤ کر سکتی ہے. اگین یہ وہ میں جو اس بات کے بارے میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ آس پاس کی ہوتی ہوئی جو ٹیکس امپلیمنٹیشن ہے, اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو کہ یو کے یو ایس وغیرہ سے ہے, تو اور لوکل ریجن میں بھی جہاں جہاں ٹیکس امپلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے خرچے ہوں گے. جیسے اس کی کچھ ایگزامپلس میں نے بھی آپ کو دے دی, کچھ اور ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ نے ایک بڑا خرچہ کیا, کیپٹل ایکسپینس کیا, آپ اس کو پورا کا پورا ایکسپینڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے پروفٹ میں سے مائنس کرنا چاہتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ ٹیکس لا کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کنڈیشنز میٹ کی ہیں تو آپ اس کو الاؤ کر دیجئے, ورنہ پھر یہ آپ کا ایسٹ بن کے آپ کی بیلنس شیٹ میں رہے گا. ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہے. اب ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ہیوی اماؤنٹ پہ آپ کمیشن پے کرتے ہیں. آپ بزنس لے رہے ہیں پرتگال سے, آپ بزنس لے رہے ہیں جرمنی سے, آپ بزنس لے رہے ہیں یورپ سے, وہاں پر آپ کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے جن کو آپ کمیشن پے کرتے ہیں. وہ ایجنٹس کوئی نیچرل پرسن بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی بزنس رن بھی نہ کر رہا ہو, لیکن آپ اسے کمیشن پے کرتے ہیں. اینڈ دیر واز نو ہارم کہ جب آپ اس کمیشن کو اپنے ایکسپینس کے طور پہ لکھا کرتے تھے اور آپ کا پروفٹ تھوڑا سا کم ہو جایا کرتا تھا. گورنمنٹ کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ اب بھی اس کو کریے, لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے, کوئی سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہے کہ اس بندے نے آپ کو واقعی یہ بزنس لا کے دیا تھا, اس کے ویز اس نے آپ کو یہ چارج کیا ہے, یعنی کہ کوئی ٹیکس انوائس, کوئی کمرشل بل موجود ہے. تو اس کا کیا مطلب, اگر آپ نے وہ سال گزار دیا, وہ ٹیکس پیریڈ گزار دیا, اس کے بعد تو آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے نا, نہیں کر سکتے. تو اگر وہ خدا نہ کرے آپ پروڈیوس کرنا چاہیں گے تو ایک فراڈ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ تمام چیزیں ابھی تیار کرنی ہے, نہ کہ آپ 2 سال بعد اپنے اس ایجنٹ سے کہیں بیچارے سے کہ یار تو میں نے پچھلے سال 2 ملین جو ہے نا وہ جو پے کیا تھا اس کے ہر ایک کا جو انوائس بنا کے دے دو. پھر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسے معاملات ہیں جس کو اینڈ میں جا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم صرف لکیر پیٹ سکتے ہیں. اور اس وقت آپ بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے, آپ اس کو بھی اپنا مدعا بیان کریں گے, اور وہ بھی آپ کو یہی بات کہے گا کہ اگر تو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے, تو ہم اس کو لے لیتے ہیں, ورنہ نہیں لیں گے, ورنہ ڈس الاؤ کریں گے.
تو اس لیے اسکیلیٹن کا سمجھنا, خاکے کا سمجھنا کہ کس طریقے سے کارپوریٹ ٹیکس امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, اور جب لیجسلیشن آ جائے تو بغیر دیر کیے خاص طور پر اپنے سروس کانٹریکٹس, خاص طور پہ اپنے امپلائمنٹ کانٹریکٹ, اپنی ڈپریسیشن پالیسیز, ٹرانسفر پرائزنگ کی پلاننگ, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اگر تو آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں, آپ ان کو ابھی سے انگیج کریے. ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے کانٹریکٹس کو وہ ابھی سے ریویو کر لیں اور آپ کو سجیسٹ کر سکیں کہ ان میں یہ چینجز آپ کریں گے تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگی ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اگر یہ چینجز نہیں کریں گے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو یہ میرے خیال سے تھوڑی سی نالج ہے کارپوریٹ ٹیکس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. 4 چیزیں اور میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ ایک تو یہ 9% آئے گا, پلس یہ سیلریز کے اوپر نہیں ہے. سو اٹس گڈ نیوز فار بہت سارے جو لوگ جاب کرتے ہیں, ان کی انڈیویجول انکم پہ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, یو اے کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ان کو جو پروفٹ یا ڈیویڈنڈ جو ملے گا اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ صرف اور صرف یہ ٹیکس جو ہے وہ پروفٹ کے اوپر ہے جو کہ یو اے کے اندر جنریٹ ہوا ہے. جو ایون کمپنی نے کہیں اور بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور وہاں سے انہیں ڈیویڈنڈ ریسیو ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. کیپٹل گین ہے, جسے آپ کمرشل پراپرٹیز آپ نے لے رکھی تھیں پہلے اور اب اسے آپ ہائی ویلیو پہ بیچتے ہیں, یہ کیپٹل گین کہلاتا ہے. بہت سارے ملکوں میں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے, تو ان کے لیے بھی یہ اطلاع ہے کہ یہ کیپٹل گین کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا خاکہ ہے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے حساب سے 1 جولائی 2023 یہ امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, یاد رکھیں. اس کے بعد جب بھی آپ کا فائنینشیل ایئر اسٹارٹ ہوگا وہ فائنینشیل ایئر ٹیکس کی اسکوپ میں آ جائے گا. اچھا, اب اگر فائنینشیل ایئر فار ایگزامپل 1 جنوری کو اسٹارٹ ہوتا ہے تو پہلا فائنینشیل ایئر جو اسٹارٹ ہوگا وہ 1 جنوری 2024 کا اسٹارٹ ہوگا. تو وہاں سے لے کر 31 دسمبر 2024 تک یہ کیا بن گیا, آپ کا ٹیکس ایئر بن گیا. اس کے اوپر جو آپ انکم کمائیں گے اس کے اوپر آپ ٹیکس اس کے اگلے سال میں دیں گے. کب دیں گے اس کی اناؤنسمنٹ یقیناً لیجسلیشن میں آئے گی. لیکن عام طور پہ جو پریکٹس ہوتی ہے وہ 3 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک, یعنی کہ ٹیکس ایئر آپ کا ختم ہوا 31 دسمبر 2024 کو, تو پہلی پیمنٹ ہو سکتا ہے آپ مارچ 2026 میں کر رہے ہوں, یا جون 2026 میں کر رہے ہو, یا پھر سپٹمبر 2026 میں کر رہے ہو. دنیا میں عام طور پر 3, 6 اور 9 مہینے کی پریکٹس ہے. اب دیکھتے ہیں یو اے کون سی لیجسلیشن لے کے آتا ہے. تو جو لوگ ابھی سو کے اٹھ جائیں گے, ابھی سے پلاننگ کر لیں گے, ان کے لیے تو ابھی بہت امپورٹنٹ ہے چیزیں کرنے کے لیے. لیکن جو دیر سے جاگیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ 2023 ہے. دیکھتے رہیے, اپڈیٹ لیتے رہیے. جو ادارہ جو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرے گا اس کا نام ہے فیڈرل ٹیکس اتھارٹی. آپ کو وہاں کی ویب سائٹ پر بھی انفارمیشن ملتی رہے گی. جب اس کا سب سے پہلے لا پاس ہوگا, اور لا جو ہے وہ تھوڑی سی آپ اسے کہیے ہائی لیول ہوتا ہے, لیکن اس لا کو جب امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو اس چیز کو یہ لوگ کہتے ہیں ایگزیکٹو ریگولیشنس, کہ اصل میں اب اس کو کس طریقے سے کمپنیز کو چاہیے کہ انہیں امپلیمنٹ کریں. اس میں بات آئے گی کیا کون سی انکم پریسائزلی ٹیکسیبلز ہیں, کون سی نہیں ہیں, کون سی ایگزمپٹ ہیں, کون سے خرچوں کو آپ لے سکتے ہیں, کون سے خرچے جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہیں ہوں گے, کون سی اسکیمز جو ہیں وہ الاؤ کی جائیں گی, کون سی اسکیمز کو نہیں الاؤ کیا جائے گا. اور ان سب سے بڑھ کر ایک کہ ٹیکس گروپس بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اگر آپ ایک سے زیادہ بزنسز کرتے ہیں تو آپ ان کو ایز اے گروپ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں, اور وہ ٹرانزیکشن جو کہ انٹر کمپنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے اوپر جو امپیکٹ ہے کارپوریٹ ٹیکس کا وہ نہیں لاگو ہوگا. اس کے علاوہ جو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں خاص طور پر پوسٹ کووڈ پیریڈ, میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں, یہ بہت پتے کی بات ہے کہ اگر آپ لاسز کرتے آئے ہیں, جو کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے کووڈ کے ٹائم میں بہت سارے بزنسز نے لاس کیا ہے, تو آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ ان لاسز کو اپنے آنے والے پروفٹ کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں.
اچھا تو بیلنس کر سکتے ہیں ایکویژن کو. یعنی کہ ابھی مثال کے طور پر آپ کا ایکس لاس ہے اور اگلے 2024 میں آپ نے وائی پروفٹ دیکھا, تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف وائی کے پروفٹ پہ آپ کو ٹیکس چارج کر دے, وہ اوور آل دیکھے گی کہ آپ کے پاس آپ نے واقعی کچھ کمایا ہے کہ نہیں. یعنی یہ صرف اس سال کا ہی تو نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پچھلے سال کے لاسز کو جو ہے وہ لے کے آنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو پروفٹ تھا, فار ایگزامپل 1 ملین تھا, پچھلے سال کا لاس 8 لاکھ تھا, تو اس کا مطلب ہے اب صرف 2 لاکھ کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے 9%. تو لیکن وہ لاسز لائیں گے کیسے آپ آگے اگر وہاں پہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوگا, ایگزیکٹلی. تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوگا, تو اس لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, خاص طور پہ جن لوگوں نے بزنسز لاسز کیے ہیں ان کے لیے دگنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے ان لاسز کو ڈاکیومنٹ کریں, اپنی بکس آف اکاؤنٹ, اپنے حساب کتاب کو صحیح کریے. اس کے نتیجے میں آپ نے اگر آگے بزنس نے اچھا کمایا ہے تو آپ کو اس میں فائدہ ہی حاصل ہونے والا ہے. کمپنسیٹ ہو جائے گا. اور یہ بات ان کی اناؤنسمنٹ کے اندر ہے کہ بہت ہی اچھی پالیسیز لے کے آئیں گے وہ لاسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ود ان دا ٹیک گروپ, اکراس دا بزنسز, اکراس مینی فائنینشیل ایئرس. ڈیٹیل ول ڈیفینیٹلی کم, بٹ وڈ یو بی ریڈی بائی دین کہ یہاں تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو اس کے لیے آج سے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی 2020 میں کووڈ پیریڈ چل رہا تھا, 2020, 21 اب 22 پر ہیں, اگر پچھلی بکس بھی نہیں مینٹین کی گئیں ان کو ابھی سے مینٹین کرنا شروع کر دیجیے, اور اس چیز کا آپ کو یقیناً ایک ٹیکس بینیفٹ ہوگا آنے والے سالوں میں, فائدہ ہوگا. ایک نارمل بزنس مین جو ہے نا, جیسے میں اپنی اگزامپل لیتا ہوں, میں تو یہ جتنی ڈیٹیلز آپ بتا رہے ہیں ان چیزوں کو اوور کم میں خود نہیں کر سکتا. تو میرے حساب سے میری ریکمنڈیشن یہی رہے گی کہ ٹیکس کنسلٹنٹ کا ہونا, ایک اکاؤنٹنٹ کا آپ کے ساتھ ہونا, ایک ایسی فرم کا آپ کے ساتھ ہونا جو کہ یہ ساری سروسز آپ کو دے اور ان کو رولز اینڈ ریگولیشنس کا پتہ ہو, وہ تو ہائیلی ریکمینڈیڈ اب اس سچویشن میں ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پہ کارپوریٹ ٹیکس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے. میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. ایک نا عام تاثر ہے جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ کہ بھائی یہاں پر یقیناً آپ کے فادر بھی بزنس کرتے ہوں گے یا کہیں کرتے ہوں گے, آپ جس طرح سے آپ کی پروفائل ہے, آپ ملٹیپل کنٹریز میں بزنسز کر رہے ہیں اس وقت, یو کے میں, یو ایس میں, گلف ریجن میں اچھے خاصی پینیٹریشن ہے. تو ایک یہ تاثر بھی جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈی موٹیویشن والا فیکٹر ہے نا کہ یار یہ تو کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا اسی لیے پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں, آج دبئی میں بزنس کر رہے ہیں, بڑے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, تو وہ اس چیز کو, اس ڈی موٹیویشن کو کل کرنے کے لیے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں اور کیا سچویشن تھی, اب کیا سچویشن ہے, تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. دیکھیے زندگی میں نے تو بہت سارے بولڈ سٹیپ لیے. اس میں سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں اپنے کیریئر کو جوائن کرنے کے ٹھیک 3 سال کے بعد میں نے شفٹ کیا فرام سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. اچھا, آپ سافٹ ویئر انجینئر تھے. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے یا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی چیلنج سے نبر آزما ہونا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں یا اپنی اسٹینڈرڈ آف لائف کو بدلنا چاہتے ہیں, تو آپ کے اندر اپنے آپ پہ یقین اور ارادے کی پختگی بہت زیادہ ضروری ہے. True. اگر وہ ہے تو آپ امپلائی سے سیلف امپلائڈ ہو جانا یہ تو بہت چھوٹی سی چینج ہے. میں سمجھتا ہوں آپ ایک بھکاری سے ایک بڑے انٹرپرنور بھی بن سکتے ہیں. اچھا, وہ سوچ اگر آپ کے اندر موجود ہے کہ بھائی مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور میں اس کو کرنے کے لیے تن من کی بازی لگا سکتا ہوں اور اس کے لیے تیار ہوں, تو یہ راستہ آپ کے لیے ہے. لیکن اگر آپ کو 9 سے 5 کی جاب کرنی ہے, 5:30 بجے جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ جا کے چائے پینی ہے اور شام کو شاید وقت پر سو جانا ہے اور دوستوں کے ساتھ اپنی باقی چیزوں کو بھی انجوائے کرنا ہے, اور آپ اس کمفرٹ سے نہیں نکلنا چاہتے, تو پھر یقیناً آپ اس دن کا انتظار کریے جب آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں. کیونکہ 2 ہی راستے ہیں بزنس میں آنے کے لیے, یہاں تو آپ اپنا وقت لگائیے یا اپنا مال لگائیے. صحیح بات. ٹھیک ہے, جو ایک میتھ ہے مال لگن, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ایک اچھے طریقے سے بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہر شخص اس دنیا میں جو بزنس کرتا ہے اپنے ساتھ پیسے لے کے آیا؟ نہیں. اللہ نے انسان کو عقل کے مال اور دولت کے ساتھ ساتھ عقل کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے,
اور اس کو دل بھی ایسا دیا ہے کہ جو چاہے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی بڑھ جائے. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اصل میں صرف یہ سوچ جو ہے نا یہ آپ کو بزنس مین بنا دیتی ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری کتابی بات کریں گے رسک کی فلاں کی. True. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے, آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتا ہے, تو آپ کے اندر بزنس کے جراثیم موجود ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو میں کام کر رہا ہوں وہ تو مجھے نیچے کے لوگ ریڈی کر کے دیتے ہیں, مجھے اوپر رپورٹ کرنا ہے اور یہ کام کو میں اکیلے نکال کے کیسے بیچ سکتا ہوں, اگر آپ یہ نہیں سمجھ پاتے تو یقیناً بزنس آپ کے لیے نہیں. چاہے آپ آئی ٹی انڈسٹری میں ہوں جہاں بڑا آسان ہے. دیکھیے آئی ٹی انڈسٹری کو میں اس لیے یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں, پتہ چلتا ہے آپ پورا سافٹ ویئر خود ہی بنا لیتے ہیں. چھوٹی جو کمپنیز ہوتی ہیں اس میں ڈیٹا بیس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, یو آئی پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, انٹیلیجنس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں اور ایک پروڈکٹ نکال دی. اب یہ پروڈکٹ آپ بیچ بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ایک چیز ایسی بنا سکتے ہیں یا ایسی سروس دے سکتے ہیں, ایسی چیز بیچ سکتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے فائدے میں آ سکتی ہے اور اس کو کرنے کا آپ کے پاس یونیک طریقہ بھی موجود ہے, تو اپنے ارادے پہ ڈٹ جائیے. آپ کو ہرڈلز آئیں گی, اوہو اس کام کے لیے ہمیں آفس چاہیے, اس کام کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, اس کام کے لیے اسکل سیٹ چاہیے. لیکن یقین مانیے اگر آپ کے اندر یہ ول ہے کہ ہم نے اس چیز کو کرنا ہے, آپ ہر چیز کو ارینج کریں گے. پیسے کا اپنا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے بہت سارے چینلز ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے سولو فلائٹ لینی ہے تب مشکل ہوتی ہے. آپ مجھ سے میری جرنی پوچھیں, اگر میں سمجھوں کہ میں سولو فلائٹ لے کے کچھ کر بیٹھا آفٹر دا امپلائمنٹ, نہیں. میرے خیال سے میں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن بزنس کے اندر اگر کسی کا ہے تو میری اپنی شریک حیات کا, کہ ان کی جتنی بڑی سیکریفائس, جتنا ان کا ٹائم کنٹریبیوشن, یعنی کہ یہ آپ ریڈی ہیں یہ سب چیز کرنے کے لیے. تو آپ نے جو بھی اویلیبل اسکل سیٹ آپ کے پاس ہے, اویلیبل ریسورسز آپ کے پاس, وہ آپ کے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو اپنے آئیڈیا سے ان کو امپریس کرنا ہے. وہ اسکل سیٹ جس کو آپ مارکیٹ میں جائیں اور اس کو لینے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے اچھا اس اسکل سیٹ کو اگر میں نے 1 سال کے لیے امپلائی کیا تو مجھے اتنے پیسے چاہیے, جبکہ اسکل سیٹ آپ کے پہلے سے اویلیبل ہے. آپ ریسورسز کو اویلیبل کریں, آئیڈیا سے ساتھ اپنے چپکے رہیں. تو میرے خیال سے ہر چیز ممکن ہے اور اس میں پیسہ ہرگز ہرڈل نہیں ہے. آپ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, ویسٹ میں تو بہت سارے پروگرام چلا کرتے تھے, اینجل انویسٹرز ہوتے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے آئیڈیا کو سمجھتے ہیں. ایون یہاں پر بھی آپ کو انویسٹرز مل جاتے ہیں بہت آسانی سے. اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, آپ رائٹ ڈائریکشن میں پچ کرتے ہیں اور وہ کلک کرتا ہے تو آپ کو ایون کہ میں خود بھی سورس کر دیتا ہوں. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی آئیڈیا پہ کسی کانسیپٹ پہ پیسہ لگانا ہے, مل جاتے ہیں اس طرح سے لوگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس بارے میں. اور آپ کی وہ والی بات میں دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جب کاشف صاحب یہاں نہیں ہوتے یو اے کے اندر تو ان کی وائف جو عذرا کاشف جو ہیں وہی ان کا پورا یہاں کا سیٹ اپ سنبھالتی ہیں. تو یہ بھی بتانا یوں ضروری ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کا ایک مقصد جو ہے نا وہ ویمن امپاورمنٹ بھی ہے, کہ خواتین جو ہیں وہ امپاورڈ ہوں اور انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. تو اس پہ یہ جو آپ نے بات کی اویلیبل ریسورسز کی, اس سے میں نے کنیکٹ کیا تاکہ میں نے چاہا کہ یہ بھی بتایا جائے, لازمی بتایا جائے. اور اس کے بارے میں بتائیں کہ اب جب یہ پروگرام چلا جائے گا, آن ایئر ہوگا, پی آئی ڈی پہ خاص طور پہ, تو لوگ رابطہ کرنا شروع کریں گے جو اس انڈسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, اس انڈسٹری کی طرف آنا چاہتے ہیں, سوچ رہے تھے لیکن اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جو ہے ایک سافٹ پش ملے گا ان کو. تو ول یو بی اویلیبل فار دوز گائز جو کہ مزید اس کے علاوہ بھی کچھ کوشچنز ہوں اور آپ کے پاس مل سکیں, یا ای میل کے تھرو کانٹیکٹ کر سکیں, یا کسی طرح سے ہاؤ کمفرٹیبل آر یو اینڈ ہاؤ اوپن آر یو فار دس تھنگ؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا. بس میرا ان باکس مت بھریے گا. تو سوال آپ بالکل پوچھیے, میرے راستے میں دروازے کھلے ہیں. اپنے کوشچنس کو اگر ساتھ پوچھیں گے, ہاں شاید میں ٹائم الگ سے نکال کے میٹنگز کرنا وہ شاید ناممکن ہو, لیکن اگر آپ کی انکوائریز ہیں ای میل پہ آتی ہیں میرے پاس, میرے خیال سے آپ اپنے پروگرام میں بتا دیجیے گا
بالکل. اس کے بعد نارملی ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی ہم پوڈ کاسٹ کوئی پی آئی ڈی پہ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ رابطے شروع ہوتے ہیں. یہی مجھے پتہ بھی ہے, میرے تمام جتنے بھی گیسٹ ہیں ان کے پاس پھر اس کے بعد پھر رابطے ہوتے ہیں. نہیں, کسی بھی طرح سے اگر آپ اس انڈسٹری کے اندر آنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. آپ اس میں لکھ دیجئے اپنا, ہم آپ کو کیسے کانٹیکٹ کریں اور ہم آپ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. بزنس کے اندر اگر آپ کو کوئی ٹیکس کے معاملات ہیں, کسی بھی چیزوں میں سمجھنا ہے کہ آپ کو یہ تیاری کب اور کیسے کرنی ہے, اس حوالے سے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو آپ بالکل ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پی آئی ڈی کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں, بتانا چاہیں؟ سر, بہترین چیز کہ دیار غیر میں اتنے ہزاروں لوگوں کو, ہزاروں پاکستانیوں کو اکٹھا کرنا, جبکہ ان سب کا جو مقصد حیات تو نہیں کہوں گا, یو اے ای میں آنے کا مقصد پیسے کمانا تھا, اور اس کے باوجود ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم دے دینا, یہ وہ کام ہے جسے بڑی بڑی ایمبیسیز نہیں کر سکیں, بڑے بڑی کانسولیٹس نہیں کر سکیں. آئی تھنک 100,000 کے اراؤنڈ آپ کی 130,000. تو ایک دفعہ میرا جانا بھی ہوا کانسولیٹ, اور ایسے ہی وہاں پر گفتگو چلی تو ان کے پاس ایسا ڈیٹا بیس موجود نہیں جو اس وقت پی آئی ڈی کے پاس ہے. تو پی آئی ڈی ایک آن لائن میرے خیال سے پاکستانیوں کی بہترین آواز ہے, جس میں اس کے اندر جڑے ہوئے جو ممبر ہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنی ذکر کرتے ہیں, اور میرے خیال سے 20 لوگ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, سپورٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں, چاہے وہ فرام کمرشل پوائنٹ آف ویو, فرام والنٹیئر پوائنٹ آف ویو, راستے بتانے میں نکل کے آنے لگتے ہیں. تو یہ کام جو پاکستانی ان دبئی کے فورم والے سر انجام دے رہے ہیں, سر قابل تحسین ہے. بہت شکریہ, ہمبلڈ. اور لاسٹ کچھ میسج دینا چاہیں اگر اپنے ویورز کو کچھ تو بتائیں, کچھ کہیں اس بارے میں. میسج میرا یہی ہے کہ اپنی حالات حاضرہ پہ نظر رکھیں. آپ چاہے کہیں پہ نوکری کرتے ہیں یا لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں, جو چیزیں اس ریجن میں چینج ہوتی جا رہی ہیں اس کا تعلق نہ صرف بزنس پر بلکہ آپ کی لائف پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اگر آپ کا ٹیک ہوم کم ہو جائے گا تو آپ ہو سکتا ہے کہ اپنا سیم لائف سٹائل مینٹین نہ رکھ پائیں, ایفرٹس بڑھانی پڑ جائیں گے. ایفرٹس بڑھانی پڑیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک آسپیکٹ ہے, جب بھی لینڈسکیپ چینج ہوتا ہے تو اس میں اپرچونیٹیز بنتی ہیں, اور کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو حالات کی بدلنے پر رونے کے بجائے ان حالات کے بدلنے کے نتیجے میں جو اپرچونیٹیز بنتی ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں. میں ایک آخری بات ایک مثال کے ساتھ ختم کروں. میں اپنے جاننے والے ایک دوست ہیں, نام ظاہر سی بات ہے میں نہیں لے سکتا, تو وہ 2 ٹورسٹ کمپنیز چلایا کرتے تھے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کووڈ سے پہلے وہ کہتے ہیں چاروں گھی میں ایسے چل رہا تھا ان کا. صحیح بات ہے. اور جب کووڈ آیا تو وہ بندوں پہ ہاتھ بھی باہر نکال لیے اور آپ نے انہیں اچھے سے دھو بھی ڈالا, لیکن وہ صاحب رکے نہیں. وہ ان بہت ہی کم لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کووڈ کے بالکل اسٹارٹ کے اوپر کنٹینر منگوائے. کس چیز کے؟ ماسک کے. اچھا, کہاں ٹورزم, کہاں یہ چیز. ایک دکان بند ہے, 100 دکان اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا, لیکن آپ کو اپنی آنکھ کھلی رکھنی ہے. صحیح بات ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہوگی, لیکن جو شروع وقتوں میں جب ایک ڈبہ جو ہے 130 120 درہم کا بکا کرتا تھا, اس وقت انہوں نے کنٹینرز منگوائے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ تو صرف ایک ٹرانزیکشن تھی, آپ یہ کہہ لیجئے. ان کی وہ 2 دکانیں تو بند ہو گئیں ٹورزم والی, آپ انہیں کہیے کہ انہوں نے تالا لگا دیا اس کے اوپر, لیکن اس کے نتیجے میں صرف اس ایک ٹرانزیکشن کے نتیجے میں اب وہ 3 فارمیسیز چلا رہے ہیں. تو کیسے بھی حالات ہوں, نظر ہماری اس چیز پہ رہنی چاہیے کہ اللہ نے اس میں بھی کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو رکھا ہے. بالکل. اور ہم اس خیر کے پہلو کو ڈھونڈیں, اور اس کے حوالے اس اپرچونٹی کو جتنی جلدی آپ ریکگنائز کریں گے, اس کے لیے تیاری کریں گے, تو
تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کاشف صاحب, ٹائم دینے کے لیے. پوری PID ٹیم جو ہے وہ شکر گزار ہے. اینڈ دیٹ از اٹ فرام ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو یہ والا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ پسند آئے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ دس از ناٹ اسپیسیفک ٹو ون انڈسٹری. اب جو چینجز آنے لگے, اکنامک چینجز آنے لگے UAE کے اندر ٹیکسیشن کی وجہ سے, اس سے انٹرلنکڈ ہے ساری انڈسٹریز, اور اسی پہ آج ہم نے ڈسکشن کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کسی انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہونے سے کمیونٹی کا فائدہ ہوگا, تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں, اور میں ضرور آپ کو بلاؤں گا اپنے پوڈ کاسٹ میں. اور کوئی بھی سجیشن یا فیڈ بیک ہو اس پروگرام کے حوالے سے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں, اور دیکھتے رہیں PID انٹرپرینورز وتھ شارق ربانی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.